آج سے کم و بیش 3500 سال قبل مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنی عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا، لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو بحر قلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے گزر گئے۔ اور جب فرعون کی فوجوں نے اس خشک راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا تھا۔ 1898 میں مصر کی مشہور کنگز ویلی دریافت ہوئی، جہاں مختلف مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں۔ اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کرے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کرے۔ جب فرعون کی ممی کو ایئرپورٹ پر لایا گیا تو فرانسیسی صدر متران سمیت تمام وزراء، افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بوکائے تھے۔ ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فرعون اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، جس کے فوراً بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر حنوط کر دیا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر مورس بوکائے آخری رپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر مورس بوکائے اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ مصر میں ایک مسلمان سائنسدان نے فرعون کی موت کے حوالے سے قرآن کی درج ذیل آیات ان کو پڑھ کر سنائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ان آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر مورس بوکائے کہنے لگے، قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا، اور اس وقت اور آج تک کوئی فرعون کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے اس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں ممی کے مائکروسکوپک ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہو گئی ہے۔ تو بھائیو، ایسا قرآن کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا۔
یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ یہی وہ ڈاکٹر مورس بکائے ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب قرآن، بائبل اور سائنس نے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔